بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا آج ہم 13th لیکچر سٹارٹ کریں گے. اور اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا. وی ہیو اسٹڈیڈ ڈٹرمننٹس آف پرفارمنس، implications for addressing performance problems, factors influencing determinants of performance, performance dimensions ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا reasons for inclusion of task and contextual performance in performance management system. ایجنڈا آف ٹوڈیز لیکچر یہ ہے. آج ہم 13th لیکچر میں درج ذیل چیزیں کور کریں گے، جن میں سب سے پہلے اپروچز ٹو معیار پرفارمنس، جس میں 3 اپروچز ہیں: ٹرائٹ اپروچ، بیہیویئر اپروچ اینڈ ریزلٹ اپروچ. اور پھر ہم ایک کیس ایگزامپل ڈسکس کریں گے. اپروچز ٹو معیار پرفارمنس. The employees work in organization by interacting with each other and engaging in certain behaviors that produce certain results. Employees کسی بھی آرگنائزیشن میں آپس میں انٹریکٹ کر کے کام کرتے ہیں، اور وہ سرٹن قسم کے بیہیویئرز میں انوالو ہوتے ہیں، اور سرٹن قسم کے بیہیویئرز اپنی پرفارمنس میں شو کرتے ہیں جو کہ ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں. The same employee may behave differently if placed in a different situation. یعنی کہ ایک ہی امپلائی کو آپ ڈفرینٹ سچویشنز میں رکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ بیہیو کرے گا، یعنی کہ بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے with respect to situation. The common approaches that are used to measure performance are trait, behavior and result. یعنی کہ پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے جو عام طور پہ اپروچز استعمال کی جاتی ہیں ان میں ٹرائٹ، بیہیویئر اینڈ ریزلٹ اپروچ ہیں. ٹرائٹ اپروچ emphasizes individual traits of employees. ٹرائٹ اپروچ میں امپلائیز کے انڈیویجول ٹرائٹس کو چیک کیا جاتا ہے، اس پہ ایمفیسس کیا جاتا ہے اور اس پہ غور کیا جاتا ہے. بیہیویئر اپروچ emphasizes how employees do the job. بیہیویئر اپروچ کے ذریعے ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح امپلائی اپنے جاب کو پرفارم کرتے ہیں. ریزلٹس اپروچ it emphasizes what employees produce. یعنی کہ امپلائیز کس قسم کے ریزلٹس پیش کرتے ہیں. اب ہم جاب پرفارمنس ان کانٹیکسٹ ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن میں دیکھیں گے کہ a performer it can be individual اور ٹیم، یہ ٹرائٹ اپروچ میں آتا ہے. in a given situation engages himself in certain behaviors. یہ behavior پارٹ ہے. that produce certain or various results. This is the result part. یعنی کہ trait leads to behavior and behavior produces results. All the three are interlinked. Now we will discuss trait approach. Emphasis on individual. ٹرائٹ اپروچ بیسکلی انڈیویجول پہ غور کرتی ہے اور انڈیویجول پہ ایمفیسائز پیش کرتی ہے. اٹ ایویلویٹس اسٹیبل ٹرائٹس، کوگنیٹو ایبلٹیز اینڈ پرسنالٹی. ٹرائٹ اپروچ اسٹیبل ٹرائٹس کو ایویلویٹ کرتی ہے جس میں کوگنیٹو ایبلٹیز ہوتی ہیں اور پرسنالٹی. بیسڈ آن ریلیشن شپ بٹوین ٹرائٹس اینڈ پرفارمنس، یعنی کہ یہ جو ایویلویٹ کرتی ہے انسٹیبل ٹرائٹس کو،
یہ ایویلیویٹ کرتی ہے بیسڈ آن ریلیشن شپ بٹوین ٹرائڈس اینڈ پرفارمنس، یعنی کہ ٹرائڈس اور پرفارمنس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کی بیسس پہ یہ ایویلیویٹ کرتی ہے اسٹیبل ٹرائڈس کو. ٹرائڈ اپروچ emphasizes the individual performer and ignores the specific situation, behavior and results. ٹرائڈ اپروچ انڈیویجول پرفارمر پر زور دیتی ہے، اس پہ غور کرتی ہے اور اگنور کر دیتی ہے اسپیسیفک سچویشن، بیہیویئر اور ریزلٹس کو. یعنی کہ ٹرائڈ اپروچ صرف اور صرف انڈیویجول پرفارمر پر، جو کہ ایک امپلائی ہو سکتا ہے، اس پہ غور کرتی ہے، جو کہ ایک ٹیم بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یا امپلائی ہوگا یا کوئی ٹیم ہوگی جو کہ خاص ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں. تو ٹرائڈ اپروچ اس ٹیم پہ یا اس انڈیویجول پہ غور کرتی ہے اور ایمفسس کرتی ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں جو کہ اسپیسیفک سچویشن ہوگی، بیہیویئرز ہو گئے اور ریزلٹس ہو گئے، ان کو وہ اگنور کرتی ہے. If one adopts the triad approach, raters evaluate relatively stable triads. اگر ٹرائڈ اپروچ کو سلیکٹ کیا جائے اور اڈاپٹ کیا جائے، دین ریٹرز ایویلویٹ جو کرتے ہیں وہ اسٹیبل ٹرائڈس کو کرتے ہیں. یعنی کہ ٹرائڈس جو ہیں وہ کسی بھی پرسنالٹی میں ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں. کسی بھی ایک انڈیویجول میں یا ٹیم میں کئی قسم کے ٹرائڈس ہو سکتے ہیں، لیکن جب ریٹرز چیک کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹیبل ٹرائڈس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، جو اس سے ہم نے پہلے پڑھے ہیں ابھی. These include abilities such as cognitive abilities اور personality. یعنی کہ cognitive abilities اور personality جو کہ stable traits ہیں، ان پہ emphasis کرتی ہے. Triad approach. These include abilities such as cognitive abilities which are not easily trainable or personality which is not likely to change over time. یعنی کہ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹرائڈ اپروچ اسٹیبل ٹرائڈس کو ایویلیویٹ کرتی ہے، انہی پر وہ ایمفیسس کرتی ہے. تو ان میں کوگنیٹو ایبلٹیز جو کہ ایزیلی ٹرینیبل نہیں ہیں کسی بھی انڈیویجول میں، اور پرسنالٹی جو کہ اوور دا پیریڈ اتنے آرام سے چینج نہیں ہوتی. یعنی کہ پرسنالٹی جو ہے وہ ایک اسٹیبل ٹرائٹ ہے، جو کہ انسان کے پرسنالٹی ہے وہ ایک اسٹیبل ٹرائٹ میں شامل کی جاتی ہے، جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج نہیں ہوتی. ٹرائٹ اپروچ از appropriate if structural changes planned for organization. یعنی کہ ٹرائڈ اپروچ اس وقت مناسب ہے جب کسی بھی آرگنائزیشن میں اسٹرکچرل چینجز کو پلان کیا گیا ہو. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں: امپروومنٹ ناٹ انڈر انڈیویجولز کنٹرول، کہ جو امپروومنٹ ہے وہ انڈیویجول کی کنٹرول میں نہیں ہے. ٹرائٹ may not lead to desired behavior or desired results. ان کے ٹرائٹ اپروچ کے تحت ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیزائرڈ بیہیویئر اور ڈیزائرڈ ریزلٹ کو نہ اپنا سکیں، نہ پہنچ سکیں. پرفارمنس میئرمنٹ may consist of assessing an employee's intelligence and consciousness at the end of each review period. پرفارمنس میئرمنٹ اس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے کہ یہ اسیس کرتا ہے امپلائیز کی انٹیلیجنس کو اور اس کے کانشیسنس کو ایک خاص ریویو پیریڈ کے اختتام پہ. یعنی کہ ایک خاص پیریڈ کے اختتام پہ جب ریویو سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پرفارمنس میئرمنٹ ریویو کرتا ہے امپلائیز انٹیلیجنس اور اسیس کرتا ہے امپلائیز انٹیلیجنس اور
consciousness. This approach is justified based on the positive relationship found between abilities such as intelligence and personality traits such as consciousness and desirable work related behaviors. یہ اپروچ جسٹیفائی ہوتی ہے جب اس کی بیس پہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہو بٹوین ایبلٹیز، پرسنالٹی ٹرائٹس اینڈ ڈیزائربل ورک ریلیٹڈ بیہیویئرز میں، یعنی کہ ان تین چیزوں میں جب پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا تو یہ اپروچ جسٹیفائی ہوگی. ایبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ جس طرح ہم نے پڑھا کہ انٹیلیجنس فار ایگزامپل، پرسنالٹی ٹرائٹ سچ ایز کانشیسنس، کہ ایک امپلائی ایک انڈیویژل کتنا کانشیس ہے اپنے کام کے بارے میں، اپنے ایٹیچیوڈ کے بارے میں. ڈیزائربل ورک ریلیٹڈ بیہیویئرس، یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں، کس طرح آپ اپنے سراؤنڈنگس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے کولیگ سے. یہ سارے ڈیزائربل ورک ریلیٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں. Several vendors provide tools to assess relatively stable traits, sometimes with the capability of administering them online. یعنی کہ بہت سے وینڈرز پرووائڈ کرتے ہیں ٹولز ٹو اسیس ریلیٹیولی اسٹیبل ٹرائٹس، اور سم ٹائم وہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ٹو ایڈمنسٹر دیم آن لائن، یعنی کہ وہ آن لائن بھی ان سے پرووائڈ کرتے ہیں کیپیبلٹی یا ہیلپ کہ وہ اسے ایڈمنسٹر کر سکیں آن لائن. وینڈر ہو ڈسکرائب دیئر پروڈکٹس آن لائن انکلوڈ GG.com, Applied, Psych.com, Previsor.com, Canexia.com, PersonalDecisions.com and Vagent-HCM.com. What are some of the challenges of implementing a system that emphasizes measurements of traits only? یعنی کہ وہ کیا چیلنجز ہوں گے جو کہ امپلیمنٹنگ اے سسٹم، جو کہ ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں ہوں گے، دیٹ میئرز ٹرائٹ اونلی، یعنی کہ وہ سسٹم میئر کرنے میں جو کہ ٹرائٹس کو میئر کرتا ہے، کیا چیلنجز ہوں گے. فرسٹ، ٹرائٹس آر ناٹ انڈر کنٹرول آف انڈیویجولس. پہلا چیلنج کہ ٹرائٹ جو ہیں وہ انڈر کنٹرول آف انڈیویجول نہیں ہوتے. ان موسٹ کیسز دے آر فیئرلی اسٹیبل اوور ونز لائف اسپین، یعنی کہ بہت سے کیسز میں جو ٹرائٹس ہوتے ہیں یہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایک انڈیویجول کی لائف اسپین پہ. دے آر ناٹ لائکلی ٹو چینج اف این انڈیویجول از ولنگ ٹو ایگزرٹ سبسٹینشیل ایفرٹ ٹو ڈو سو. یہ ٹرائٹس اگر ایک انڈیویجول ان کو چینج بھی کرنا چاہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ٹرائٹس چینج ہو جائیں. کانسیکوینٹلی، نتیجتاً employees may feel that a system based on traits is not fair. یعنی کہ ایک پرفارمنس میئرمنٹ سسٹم جو کہ ٹرائٹس پہ بیس کر رہا ہو وہ فیئر نہیں ہوگا، بیکاز دا ڈیولپمنٹ آف دیز ٹرائٹس، ان ٹرائٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے از یوزلی بیونڈ دیئر کنٹرول، کہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. سیکنڈ، دا فیکٹ دیٹ این انڈیویجول possess a certain trait, for example intelligence, does not mean that this trait will necessarily lead to desired results and behaviors. یعنی کہ اگر ایک انڈیویجول کے پاس ایک certain trait موجود ہے، for example intelligence، کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، عقل مند ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ ٹرائٹ اسے وہ بیہیویئر اور رزلٹ شو کرنے میں مدد کرے جو کہ ڈیزائرڈ ہے. انڈیویجولز آر embedded in specific situations
انڈیویجول اکثر اوقات پھنس جاتے ہیں ایک اسپیسیفک سچویشن میں. اف دا اکوپمنٹ از فالٹی, کہ اگر اکوپمنٹ ناکارہ ہے, اینڈ کو ورکرز آر انکوپریٹو, اور آپ کے کو ورکرز کوپریٹ نہیں کر رہے, ایون اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ کانشیس امپلائی از ناٹ لائکلی ٹو انگیج in behaviors conducive to supporting the organization's goal. یعنی کہ اگر ایک امپلائی ایسی سچویشن میں پھنس گیا ہے کہ جہاں اکوپمنٹ بھی فالٹی ہے, ناکارہ ہے, اور آپ کے کو ورکرز بھی کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اگر وہ امپلائی باوجود اس کے کہ وہ بہت ذہین بھی ہو, وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اور بیہیویئر شو کرنے میں ناکام ہوگا جو کہ آرگنائزیشنل گول کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے. In spite of these challenges, there are situations in which a tried approach can be fruitful. باوجود ان تمام چیلنجز کے, ان تمام لمیٹیشنز کے جو ٹرائڈ اپروچ کی ہیں, پھر بھی کچھ سچویشنز ایسی ہیں جو کہ ٹرائڈ اورینٹڈ اپروچ کے ذریعے انالائز کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل, ایز پارٹ آف اٹس بزنس اسٹریٹجی, an organization may anticipate drastic structural changes that will result in reorganization of most functions and the resulting reallocation of employees. یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن اپنی بزنس اسٹریٹجی کو پرسو کرتے ہوئے ڈراسٹک اسٹرکچرل چینجز, بہت بڑے اسٹرکچرل چینجز اپنے اندر کرتی ہے, تو اس کے رزلٹ میں آرگنائزیشن کے بہت سے فنکشنز کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا, اور بہت سے امپلائیز کو ری ایلوکیٹ کرنا پڑے گا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. ان سچ اے سرکمسٹانس, اس طرح کی صورتحال میں, it may be useful to assess the traits possessed by various individuals so that fair and appropriate decisions are made regarding the allocation of HR resources across the newly created organizational units. یعنی کہ اس طرح کی صورتحال میں جب کہ بہت بڑے بڑے اسٹرکچرل چینجز ایک آرگنائزیشن میں ہو چکے ہوں, تو ٹرائٹ اپروچ اس سلسلے میں یہ مدد کرتی ہے, اور وہ ایک آرگنائزیشن کو یہ اسیس کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ جو ایچ آر ریسورسز ہیں وہ کس طرح ری ایلوکیٹ کیے جائیں, کس طرح انڈیویجولس کو ان کی کیپیبلٹیز کے بیس پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ری ایلوکیٹ کیا جائے. یعنی کہ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا کہ ہم اگر ٹرائڈ اپروچ کے تحت تمام انڈیویجول امپلائیز کی ٹرائڈس کو انالائز کریں. دس از آف کورس اے فیئرلی یونیک سرکمسٹانس, یہ ایک بہت یونیک سرکمسٹانسز ہے. In most organizations, performance is not measured using the triad approach. Two more popular approaches to measuring performance are based on behaviors and results discussed next. بہت سی آرگنائزیشنز میں ٹرائڈ اپروچ کی بیس پہ پرفارمنس کو میئر نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کے علاوہ دو اور اپروچز جو کہ بیہیویئرز اور ریزلٹس پر مبنی ہوتی ہیں, بیس کرتی ہیں, اس کے ذریعے پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے اکثر آرگنائزیشنز میں, جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. بیہیویئر اپروچ. بیہیویئر اپروچ کیا ہوتی ہے؟ The behavior approach emphasizes what employees do on the job and does not consider employees' traits or the outcomes resulting from their behaviors. یعنی کہ بیہیویئر اپروچ اس چیز پہ زور دیتی ہے, غور کرتی ہے کہ امپلائیز آن دا جاب کیا کرتے ہیں, اور وہ امپلائیز کے ٹرائٹس یا ان کے آؤٹ کمز ریزلٹس پر ایمفسس نہیں کرتی. یعنی کہ وہ آن دا جاب
کہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں جن میں امپلائیز ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں اپنی جاب پہ، ان بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتی ہے، غور کرتی ہے ان پہ. دس از بیسکلی اے پروسیس oriented approach that emphasizes how an employee does the job. یہ ایک پروسیس اورینٹیڈ اپروچ ہے جس کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک امپلائی اپنی جاب پرفارم کرتا ہے. Behavior approach is most appropriate under the following circumstance. یعنی کہ behavior approach درج ذیل circumstance میں، صورتحال میں بہت appropriate ہوتی ہے. The link between behaviors and results is not obvious. Behavior اور results کے درمیان جو لنک ہے وہ اکثر واضح نہیں ہوتا. Sometimes the relationship between behavior and the desired outcome is not clear. In some cases, desired results are not achieved in spite of the fact that the right behaviors are in place. کہ اکثر اوقات ڈیزائرڈ آؤٹ کمز اور ریزلٹس ہمیں نہیں مل پاتے حالانکہ رائٹ بیہیویئر ان پلیس ہوتا ہے. یعنی کہ رائٹ بیہیویئر اس جگہ پہ امپلائیز شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایون دیٹ رائٹ بیہیویئر، ان اسپائٹ آف دیٹ رائٹ بیہیویئر، اس رائٹ بیہیویئر کے باوجود بھی وہ ریزلٹس اور آؤٹ کمز شو نہیں کر پاتے. It is appropriate if employees take a long time to achieve desired outcomes. If link between behaviors and results is not obvious. If outcomes occur in distant future and poor results are due to causes beyond the performance control. یعنی کہ بیہیویئر اپروچ اس وقت موسٹ اپروپریٹ ہے، سب سے زیادہ مناسب ہے جب امپلائیز بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہوں ٹو اچیو ڈیزائرڈ آؤٹ کم. یعنی کہ امپلائیز مور دین سفیشینٹ ٹائم اویل کر رہے ہوں ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم کو حاصل کرنے میں، یا لنک بٹوین بیہیویئر اور ریزلٹ نون نہ ہو، آبویس نہ ہو، واضح نہ ہو. یعنی کہ اگر بیہیویئر میں اور ریزلٹس میں آپ کو لنک واضح نہیں ہو رہا تو بیہیویئر اپروچ اس جگہ پہ مدد کرے گی کہ وہ اس لنک کو واضح کرے گی کہ وہ لنک کیا ہے جو کہ بیہیویئر اپروچ کی مدد سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. آؤٹ کمز اکر ان ڈسٹنٹ فیوچر، یعنی کہ ریزلٹس اور آؤٹ کم جو ہیں وہ ایک فیوچر میں ہو رہی ہوں. پور ریزلٹس ہوں ڈیو ٹو کازز بیونڈ دا پرفارمرس کنٹرول، یعنی کہ بہت پور ریزلٹ شو کیے جائیں جو کہ پرفارمر کے کنٹرول سے بعید ہوں، اس کے کنٹرول میں نہ ہوں. اینڈ اٹ از ناٹ اپروپریٹ اف ابو کنڈیشنز آر ناٹ پریزنٹ. یعنی کہ اگر یہ جو ہم نے اوپر 4 کنڈیشنز پڑھی اگر یہ پریزنٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، تو پھر بیہیویئر اپروچ اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ بیہیویئر اپروچ جو ہے بیسکلی وہ بیہیویئرل کانٹیکسٹ میں تمام چیزوں کو انالائز کرتی ہے. یعنی کہ جس طرح ہم نے اوپر پڑھا کہ اگر بیہیویئر اور رزلٹ کا آپس میں لنک نون نہ ہو تو بیہیویئر اپروچ موسٹ اپروپریٹ سب بہت مناسب ہوگی کہ وہ انالائز کرے گی کہ کیا لنک ہے بٹوین بیہیویئر اینڈ رزلٹ اور اس لنک کو واضح کرے گی. اب ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. A salesperson may not be able to close a deal because of a downturn in the economy. یعنی کہ ایک سیلز پرسن کسی بھی کمپنی کا وہ ایک ڈیل کو کلوز نہیں کر پاتا، سیلز ڈیل کو، کہ اس نے ایک کسی کمپنی کو، کسی شاپ کو کوئی چیز سیل کی تھی لیکن وہ ڈیل ابھی مکمل نہیں ہوئی اور وہ اسے کلوز نہیں کر پایا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ڈاؤن ٹرن آف اکانومی ہے کہ اکانومی اتنی نشو و نما نہیں کر رہی یا اتنی اکانومی اچھی حالت میں نہیں ہے اور ملک میں اکانومک صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، یا
In other words, the results may be achieved in spite of the absence of the correct behavior. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزلٹس may be achieved، کہ ریزلٹس کو اچیو کیا جا سکتا تھا in spite of the absence of correct behavior، یعنی کہ اگر کریکٹ بیہیویئر موجود نہ بھی ہوتا تو ریزلٹس کو اچیو کیا جا سکتا تھا. فار ایگزامپل a pilot may not check all the items in the pre-flight checklist, but the flight may nevertheless be successful, that is, take off and land safely and on time. یعنی کہ ایک پائلٹ فلائی کرنے سے پہلے، اپنا جہاز اڑانے سے پہلے تمام سیفٹی پریکاشنز کو چیک نہیں کرتا، یا وہ تمام آئٹمز کو جو کہ ایک چیک لسٹ میں ہیں کہ فلائی کرنے سے پہلے یہ چیزیں چیک کرنی ہیں پائلٹ نے، وہ ان تمام چیزوں کو چیک نہیں کرتا، ان میں سے کچھ کر لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے. لیکن فلائٹ پھر بھی صحیح ٹیک آف کرتی ہے، اڑتی ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ ٹائم پہ پہنچ کے لینڈ کر جاتی ہے. When the link between behaviors and results is not always obvious, it is beneficial to focus on behaviors as opposed to outcomes. یعنی کہ جو ایگزامپلس ڈسکس کی ان میں بیہیویئرز میں اور ریزلٹس میں لنک موجود نہیں ہے. یعنی کہ ایک پائلٹ جب فلائی کر رہا ہے تو اس کی فلائٹ کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ وہ فار ایگزامپل 20 آئٹمس کو چیک کرے، لیکن پائلٹ صرف اور صرف 5 آئٹمس کو چیک کر کے اپنی فلائٹ فلائی کرتا ہے، تو اصولاً تو اس کی فلائٹ کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں کوئی فالٹ آ جانے چاہیے، یا وہ جہاز ٹیک آف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ جہاز ٹیک آف کرتا ہے، صحیح طرح فلائی کرتا ہے اور اپنے ٹائم پہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہاں ہمیں اس صورتحال میں پرفارمنس، بیہیویئر اور رزلٹ کے درمیان کوئی لنک نظر نہیں آ رہا. ایسی صورتحال میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے بیہیویئرس پہ ایز اپوز ٹو ریزلٹ، یعنی کہ ہمیں بیہیویئرس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایک خاص امپلائی کا یا پائلٹ کا بیہیویئر کیا ہے. Outcomes occur in distant future when the desired results will not be seen for months or even years. The measurement of behavior is beneficial. یعنی کہ آؤٹ کمز جو ہیں وہ بہت دور فیوچر میں جا کے کہیں آئیں سامنے. یعنی کہ اگر کسی امپلائی کو ایک سیلز ٹارگیٹ ملا ہوا ہے اور وہ اس نے 2 مہینے میں اچیو کرنا ہے، لیکن وہ اچیو کر رہا ہے 8 مہینوں میں یا 10 مہینوں میں یا پورے سال میں، تو اس صورتحال میں، اس گیون سچویشن میں جو بیہیویئر اسپیکٹ ہے اس پہ ایمفسس کرنا چاہیے. یعنی کہ میئرمنٹ آف بیہیویئر جو ہے وہ بیسکلی صورتحال میں بینیفیشل ہوگا، فائدہ مند ہوگا کہ ہم امپلائی کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں. ٹیک دا کیس آف ناساز مار ایکسپلوریشن روور مشن پروگرام، یعنی کہ ہم ناسا کے مارس مشن روور مشن پروگرام جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناسا لانچ دا ایکسپلوریشن روور اسپرٹ آن جون 10, 2003. ناسا نے 10 جون 2003 کو روور اسپرٹ مشن لانچ کیا وچ لینڈیڈ ایٹ مارس آن جنوری 3, 2004. جو کہ جنوری 3, 2004 کو مارس پہ لانچ کر گیا. آفٹر ٹریولنگ 487 ملین کلومیٹرز، 487 ملین کلومیٹرز، یعنی کہ 302.6 ملین مائلز کو کور کر کے وہ پہنچ گیا. اٹس ٹوین دی ایکسپلوریشن روور اپرچونٹی واز لانچڈ آن جولائی 7, 2003. اس کا ٹوین مشن جو تھا وہ لانچ کیا گیا جولائی 7, 2003 کو اینڈ لینڈیڈ آن دا اپوزٹ سائڈ آف مارس آن جنوری 24,
2004 اور وہ مارس کی اور وہ لینڈ کر گیا مارس کی اپوزٹ سائڈ پہ 24 جنوری 2004 کو. فرام لانچنگ ٹو لینڈنگ دس مشن ٹک 6 months ٹو کمپلیٹ. یعنی کہ اس مشن کو کمپلیٹ ہونے میں 6 مہینے لگے. ان دس سرکمسٹانس اس صورتحال میں it is certainly appropriate to assess the performance of the engineers involved in the mission by measuring their behaviors in short intervals during this 6-month period rather than waiting until the final result, that is successful or unsuccessful landing is observed. یعنی کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں جو انجینئرز انوالو تھے ان کے بیہیویئر کو میئر کرنا چاہیے تھا ان شارٹ انٹرولز، چھوٹے انٹرولز میں، اس کی بجائے کہ لینڈنگ کا انتظار کیا جاتا اور 6 مہینے ویٹ کیا جاتا. یعنی کہ مشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی شارٹ انٹرولز میں بیہیویئر ان تمام انجینئرز کا اسٹڈی کر لیا جاتا. Poor results are due to causes beyond the performer's control. When the results of an employee's performance are beyond the employee's control, then it makes sense to emphasize the measurement of behaviors. یعنی کہ ایک امپلائی کے جو ریزلٹس ہیں، جو پرفارمنس ہے، اگر وہ امپلائی کی کنٹرول میں نہیں ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ ضروری ہے کہ ایمفیسس کیا جائے میجرمنٹ آف بیہیویئرس پہ، کہ میجرمنٹ آف بیہیویئرس کو چیک کیا جائے. فار ایگزامپل کنسیڈر اے سچویشن انوالونگ 2 assembly line workers. One of them working the day shift and the other the night shift. 2 اسمبلی ورکرز کا کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. ایک ان میں سے دن کے ٹائم پہ کام کر اور ایک رات کے ٹائم پہ. When the assembly line gets stuck because of a technical problem, the employee working during the day receives immediate technical assistance. So the assembly line is back in motion in less than 5 minutes. In contrast, the employee working the night shift has very little technical support and therefore when the assembly line breaks down, it takes about 45 minutes for it to be up and running again. 2 امپلائیز کا کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پور پرفارمنس جو کہ بیونڈ امپلائیز کنٹرول ہو، اس کانٹیکسٹ میں ہی ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2 امپلائیز ہیں، 2 اسمبلی لائن ورکرز ہیں. ایک صبح کے ٹائم پہ کام کرتا ہے، ایک رات کے ٹائم پہ. صبح کے ٹائم پہ جب اسمبلی لائن ورکر کام کر رہا ہوتا ہے اور ایٹ دیٹ ٹائم اسمبلی لائن میں کوئی بریک ڈاؤن آ جائے، کہیں سے اسمبلی لائن ٹوٹ جائے، تو ٹیکنیکل اسسٹنس اسے 5 منٹ میں مہیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر لیتا ہے. لیکن اگر رات کے وقت جو امپلائی کام کر رہا ہے اس کو سیم پرابلم فیس کرنا پڑ جائے کہ اسمبلی لائن میں کسی جگہ پہ بریک ڈاؤن آ جائے، تو اس سے دوبارہ اپنا کام شروع کرنے میں 45 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ اسے ٹیکنیکل اسسٹنس اتنی جلدی نہیں مل پاتی جتنی جلدی صبح کے وقت کام کرنے والے ورکر کو ملتی ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ امپلائی کے کنٹرول سے باہر ہے، اور اس طرح کی سچویشن میں امپلائی کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی. If we measured results, we would conclude that the performance of the day shift employee is far superior than that of night shift employee. But this would be an incorrect conclusion. یعنی کہ اگر ہم یہ دونوں ریزلٹس میئر کریں، صبح کے وقت کے امپلائی کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہے رات کے وقت کے امپلائی کی پرفارمنس سے، لیکن یہ ریزلٹ انکریکٹ ہوگا، غلط ہوگا.
both employees may be equally competent and do the job equally well. یعنی کہ دونوں امپلائیز ایکولی کمپیٹنٹ ہیں اور بہترین طریقے سے دونوں امپلائیز اپنی جاب پرفارم کرتے ہیں. The results produced by these employees are uneven because they depend on the amount and quality of technical assistance they receive when the assembly line is stuck. ان دونوں امپلائیز کی پرفارمنس اس ٹیکنیکل اسسٹنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے جو ان امپلائیز کو چاہیے ہوتی ہے اس وقت جب اسمبلی لائن اسٹک ہو جاتی ہے. ریزلٹ اپروچ. Results approach emphasizes the outcomes and results produced by the employees. یعنی کہ results approach جو ہے وہ غور کرتی ہے, emphasize کرتی ہے, زور دیتی ہے on the results and the outcomes produced by the employees. یعنی کہ وہ results اور outcomes جو کہ employees produce کرتے ہیں. It does not consider, یہ consider نہیں کرتی the traits that employees may possess or how the employees do the job. یعنی کہ یہ امپلائیز کے ٹرائٹس کو اور ان کے بیہیویئرس کو کنسیڈر نہیں کرتی. دس از بیسکلی اے باٹم لائن اپروچ دیٹ از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا امپلائیز بیہیویئرس اینڈ پروسیسز بٹ انسٹیڈ فوکسز آن وٹ از پروڈیوسڈ. یعنی کہ یہ ایک باٹم لائن اپروچ ہے اور یہ کنسرن نہیں ہوتی کہ امپلائیز کے بیہیویئرس کیا ہیں اینڈ پروسیسز کیا ہیں, بٹ انسٹیڈ یہ فوکس کرتی ہے امپلائیز نے پروڈیوس کیا کیا ہے, انہوں نے پرفارم کیا کیا ہے, انہوں نے ریزلٹس کیا پیش کیے ہیں. موسٹ اپروپریٹ وین ورکرز اسکلڈ ان نیسیسری بیہیویئرس. یہ اس وقت سب سے مناسب ہے جب ورکرز اسکل ہوں ان نیسیسری بیہیویئرس. بیہیویئرز اینڈ ریزلٹس obviously related. Consistent improvement in results over time. Many ways to do the job right. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. Less time consuming. It is of lower cost. Data appear objective. یعنی کہ یہ کم ٹائم لیتی ہے, اس کی کاسٹ کم ہے اور ڈیٹا جو اس سے ملتا ہے ہمیں وہ آبجیکٹو ہوتا ہے. اب ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک سچویشن ویئر ورکرز نو what specific behaviors are needed to achieve the desired results and they are also sufficiently skilled to know what to do to correct any process related problems when the desired results are not obtained. ایک سچویشن ڈسکس کرتے ہیں ہم جس میں ورکرز کو معلوم ہے کہ کیا اسپیسیفک بیہیویئرز انہیں چاہیے ٹو اچیو ڈیزائرڈ آؤٹ کم اور ریزلٹ, اور وہ سفیشینٹلی اسکل بھی ہیں کہ اگر کوئی پروسیس ریلیٹڈ پرابلم آ جائے تو وہ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. کنسیڈر دی ایگزامپل آف پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر. A free throw is an unhindered shot made from the foul line which is given to one team to penalize the other team for committing a foul. یعنی کہ اگر فری تھرو ایک باسکٹ بال پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر کو ملے تو یہ ایک انہینڈرڈ شاٹ ہوتی ہے جو کہ فاؤل لائن سے کی جاتی ہے, اور یہ فری شاٹ اس وقت ملتی ہے فری تھرو جب ایک ٹیم سے غلطی ہو جائے اور ان سے ایک فاؤل ہو جائے تو دوسری ٹیم کو یہ فری تھرو میسر ہوتی ہے یا مل جاتی ہے, اور اس کی وجہ وہ ٹیم جس نے فاؤل کیا ہوتا ہے اسے پینالائز کرنا ہوتا ہے. فری تھرو شوٹنگ کین میک دا ڈفرنس بٹوین وننگ اینڈ لوزنگ ان کلوز باسکٹ بال گیم. یعنی کہ فری تھرو بعض اوقات ہارنے اور جیتنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے جب ایک بہت ہی کلوز باسکٹ بال گیم ہو رہی ہو. پروفیشنل پلیئرز نو دیٹ دیر از ریئلی نو سیکرٹ ٹو بیکمنگ اے گریٹ فری تھرو شوٹر.
just hours and hours of dedicated practice besides actual basketball play. پروفیشنل پلیئرس کو یہ معلوم ہے کہ فری تھرو شوٹر بننے کے لیے گھنٹوں کی پریکٹس چاہیے باسکٹ بال گیم کے علاوہ، یعنی کہ باسکٹ بال گیم کھیلنے کے علاوہ انہیں گھنٹوں یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ وہ فری تھرو ان دا ہول کر لیں. In assessing the performance of professional basketball players, the free throw shooting percentage is key result oriented indicator because most players have the skills to do it well. اگر ہم نے پروفیشنل باسکٹ بال پلیئرس کی پرفارمنس کو اسیس کرنا ہو تو فری تھرو شوٹنگ پرسنٹیج جو ہوگی یہ ایک پرفارمنس انڈیکیٹر ہوگا، کیونکہ بہت سے پلیئرس یہ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں. اٹ جسٹ اے میٹر آف اسیسنگ ویدر دے ڈو اٹ اور ناٹ، یعنی کہ یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فری تھرو کر پاتے ہیں یا نہیں. Result approach. Behavior and results are obviously related. In some situations, certain results can be obtained only if a worker engages in certain specific behaviors. This is a case of jobs involving repetitive tasks such as assembly line work or newspaper delivery. کچھ سچویشنز میں سرٹن ریزلٹس اسی وقت obtain کیے جا سکتے ہیں جب امپلائی اور ورکر انگیج ہو، مصروف ہو جائے ایک سرٹن قسم کے بیہیویئر میں. فار ایگزامپل ریپیٹیٹو ٹاسک سچ ایز اسمبلی لائن ورکر اور نیوز پیپر ڈلیوری کی جاب جو ہیں وہ اسی وقت ہوں گے جب ایک امپلائی نیوز پیپر ڈلیوری میں انگیج ہوگا اور وہ ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرے گا. This is the case of jobs involving repetitive tasks such as assembly line work or newspaper delivery. Take the case of a person delivering newspapers. Performance can be measured, obtained, adopting a result approach. یعنی کہ اگر ہم ایک نیوز پیپر ڈلیوری کی پرفارمنس میئرمنٹ کرنا چاہیں تو یہ پرفارمنس میئر کی جا سکتی ہے ریزلٹس اپروچ کے تھرو. ویدر دا نیوز پیپر از ڈیلیورڈ ٹو ایوری کسٹمر ود ان اے پرٹیکولر ٹائم فریم، یعنی کہ کیا نیوز پیپر ایک پرٹیکولر ٹائم فریم میں ایک خاص ایریے میں ہر کسٹمر کو پہنچ جاتا ہے. فار دا امپلائی ٹو obtain دس ریزلٹ، اگر امپلائی یہ ریزلٹ حاصل کرنا چاہتا ہے he or she needs to pick up the newspapers، کہ وہ نیوز پیپر پک اپ کرے ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم، ایک خاص ٹائم پہ وہ نیوز پیپر اٹھا لے، نیوز پیپر حاصل کرے اینڈ یوز دا موسٹ افیکٹو ڈلیوری روٹ، اور سب سے زیادہ افیکٹو ڈلیوری روٹ کو اپنائے. یعنی کہ وہ امپلائی رائٹ ٹائم پہ اسپیسیفک ٹائم پہ وہ نیوز پیپرز کو پک کر لے اور اس کے بعد وہ روٹ اپنائے جو کہ سب سے زیادہ شارٹ ہو، سب سے زیادہ جس میں کم فاصلہ ہو اور آرام سے اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے اور اس میں اس کے تمام کسٹمرز بھی سرو ہو جائیں. If these behaviors are not present, the paper will not be delivered on time. یعنی کہ اگر ہم فار ایگزامپل اپنے ملک کی ایگزامپل لیں تو ہمیں نیوز پیپر صبح سویرے ڈلیور ہونا چاہیے. یعنی کہ جو لوگ بھی اس جاب میں انوالو ہوتے ہیں وہ ارلی ان دا مارننگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نیوز پیپر ایجنسی سے نیوز پیپرز کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے ایریے میں جس ایریے میں انہوں نے نیوز پیپر ڈلیور کرنا ہوتا ہے وہاں جا کے ڈلیوری دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ صبح کے کچھ گھنٹوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی لوگ سو کے بھی نہیں اٹھے ہوتے اور ان کے گھر نیوز پیپر ڈلیور ہو چکا ہوتا ہے اور اکثر اوقات لوگ کھانے یا ناشتے کی ٹیبل پہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں.
results show consistent improvement over time. Results جو ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ consistent improvement over time کیا ہے. When the results improve consistently over time, it is an indicator the workers are aware of behaviors needed to complete the job successfully. یعنی کہ جب ریزلٹس کو امپروو کیا جاتا ہے اوور ٹائم، کنسسٹنٹلی لگاتار ایفرٹ کر کے ریزلٹس کو امپروو کیا جاتا ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ امپلائیز اور ورکرز اس بات سے متعارف ہیں اور وہ اویئر ہیں، وہ یہ جان گئے ہیں کہ وہ بیہیویئرز نیڈڈ، کہ انہیں وہ کون سے بیہیویئر ہیں جو چاہیے اس جاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سکسیزفلی، کامیابی سے. ان دیز سچویشنز، اس طرح کی صورتحال میں اٹ از اپروپریٹ ٹو اڈاپٹ اے ریزلٹس اپروچ ٹو اسیسنگ پرفارمنس. اس طرح کی صورتحال میں ریزلٹ اپروچ اپنانا بہت مناسب ہے ٹو میئر پرفارمنس یا اسیسنگ پرفارمنس. دیر آر مینی ویز ٹو ڈو دی جاب رائٹ. یعنی کہ ایک جاب کو صحیح کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں. when there are different ways in which one can do the tasks required for a job, the result approach is appropriate. بہت سے مختلف راستے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ٹاسک ریکوائرڈ جاب کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے، اور اس صورتحال میں ریزلٹ اپروچ بہت مناسب ہوتی ہے. An emphasis on result can be beneficial. کہ ریزلٹس پر ایمفیسس بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. It could encourage employees کو وہ حوصلہ دیتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے to achieve the desired outcomes in creative and innovative ways. یعنی کہ وہ کریٹو اور انوویٹو ویز میں ڈیزائرڈ آؤٹکمس کو حاصل کریں. Now we will discuss behavior approach versus results approach. Adopting a behavior approach to measure performance is most appropriate one when the link between behaviors and results is not obvious. Outcomes occur in distant future. Poor results are due to causes beyond performance control. Adopting a result approach to measure performance is most appropriate when workers are skilled in needed behaviors. Behavior and results are obviously related. Results show consistent improvement over time, and there are many ways to do the job right. یعنی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم بیہیویئر اپروچ اور ریزلٹ اپروچ کو آپس میں measuring both behavior and results is the approach adopted by many organizations. یعنی کہ بیہیویئر اور ریزلٹ اپروچ کو میئر کرنا یا بیہیویئر اپروچ اور ریزلٹ اپروچ دونوں کو یوز کرنا میئرنگ پرفارمنس، بہت سی آرگنائزیشن ان دونوں اپروچز کو یوز کرتی ہیں. کنسیڈر دا کیس آف دا لمیٹڈ انکارپوریشن. ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں ایک کارپوریشن کی جس کا نام ہے لمیٹڈ انکارپوریشن. ریٹیلر ہیڈ کوارٹرڈ ان کولمبس اوہایو. یعنی کہ ایک ریٹیلر ہے، آرگنائزیشن ہے اور یہ کولمبس اوہایو میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. دی لمیٹڈ انکارپوریشن ناؤ آپریٹس 3500 ریٹیل اسٹورز. 3500 ریٹیل اسٹور ہیں اس آرگنائزیشن کے. 7 ریٹیل برانڈس، 7 برانڈس ہیں انکلوڈنگ وکٹوریاز سیکرٹ، ایکسپریس، دا لمیٹڈ، باتھ اینڈ باڈی ورکس، بیگلو اینڈ دا وائٹ بارن کینڈل کمپنی اینڈ ہینری بینڈل. The Limited aims to foster an entrepreneurial culture for its managers. Therefore, managers who thrive in the company have a history of delivering impressive business results. Limited company جو ہے اس کا aim ہے
کہ وہ اپنے مینیجرز میں انٹرپرینیور سکلز کو فاسٹر کرے، اور اسی کے نتیجے میں جن مینیجرز نے اس کمپنی میں محنت کی ان نے امپریسو بزنس ریزلٹس اچیو کیے. The Limited decided to design a new performance management system that is now used uniformly by all the limited companies. With the involvement of the outside consultants and employees, the Limited developed a performance management system wherein the managers are measured on business results, including total sales, market share, and expense to sales growth ratio, as well as leadership competencies that are tailored to the Limited. A few of these competencies include developing fashion sense, financial acumen, and entrepreneurial drive. لمیٹڈ کمپنی نے کنسلٹنٹس کی مدد سے ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کیا، جہاں کہ جس سسٹم کے تحت مینیجرز کو معیار کیا جاتا تھا ان کی بزنس ریزلٹس کی بیسس پہ، جس میں ٹوٹل سیلز، مارکیٹ شیئر ہوتا تھا، ایکسپینس ٹو سیل ریشو، گروتھ ریشو، اور لیڈرشپ کمپیٹنسیز چیک کی جاتی تھی ان مینیجرز کی، جس میں ان کا انٹرپرینیورل ڈرائیو کیا ہے، ان کی فیشن ایکیومن کیا ہے، ان کی فیشن سینس کیا ہے، یہ تمام چیزیں لیڈرشپ کمپیٹنسیز میں ان مینیجرز میں چیک کی جاتی. اوور آل دا لمیٹڈ ہیز بین پلیزڈ ود دا نیو سسٹم because it helps align individual goals with business strategy and results. Raters like the new system because behavioral anchors help define competencies which make ratings more straightforward. Finally, employees comment that they appreciate the new focus on how results are achieved as opposed to focusing on what is achieved, that is sales. Overall, limited company new management performance management system سے بہت خوش ہے، کیونکہ اس کی مدد سے اس کے انڈیویجول اور بزنس اسٹریٹجی دونوں الائن ہو چکے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اور جو ریٹرز نیو سسٹم کو ریٹ کرتے ہیں، بیہیویئرل اینکرز ڈیفائن کمپیٹنسیز، یعنی کہ جو کمپیٹنسیز ہیں وہ بھی انڈیویجول امپلائیز کی امپروو ہوئی ہیں، اور فائنلی امپلائیز بھی خوش ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کا فوکس ہاؤ ریزلٹس آر اچیوڈ، کہ ان کا جو نیو فوکس ہے کہ کس طرح اچھے ریزلٹس کو obtain کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا. پہلے ان کا فوکس کیا تھا کہ کتنی انہوں نے سیلز کی، لیکن اب ان کا فوکس ہے کہ وہ کس طرح بہترین ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. Now we will discuss a case of implementing a results approach to measure performance at homeloancenter.com. Companies frequently utilize rewards and incentive as part of performance management system. At homeloancenter.com, there are many bonus and reward opportunities that emphasize outcomes or a results approach to measure performance. HomeLoanCenter.com is a company based in Irvine, California. Company that provides home mortgage loans directly to consumers over the internet and employs over 600 people. Some of the criteria used to evaluate performance in a given time period: bringing in most revenue and providing the most referrals. یعنی کہ جو کرائٹیریا پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا تھا ایٹ homeloancenter.com میں، اس میں یہ چیز بھی تھی، اس میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ امپلائی نے کتنے ہوم لونز کو کلوز کیا ان گیون پیریڈ، ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کیا ہے،
اور سب سے زیادہ ریونیو کون لے کے آیا ہے اور سب سے زیادہ ریفرلز کس امپلائی کی ہیں. ریوارڈز انکلوڈ گیونگ دا یوز آف مرسڈیز اور ہمر اینڈ اے اسپیشل پارکنگ پلیس ٹو دا ٹاپ لون ایجنٹ آف دا منتھ ایز این ایکنالجمنٹ آف ہز اور ہر سکسیس. جو ریوارڈ دیے جاتے تھے وہ کیا تھے؟ یا تو مرسڈیز یا پھر ہمر یا پھر اسپیشل پارکنگ پلیس ٹاپ لون ایجنٹ کو دی جاتی تھی اس کی کامیابی کو سراہنے کے لیے. ادر ایوارڈز انکلوڈ یوزنگ کمپنیز سوٹ ایٹ اسٹیپلز سینٹر ان لاس اینجلس فار sporting events or concerts or winning trips to Mexico on CEO Anthony his 60-foot private yacht. جو دوسرے ایوارڈز دیے جاتے تھے امپلائیز کو اس میں کمپنی سوٹ وہ یوز کر سکتے تھے لاس اینجلس میں شیپنگ اسٹیپل سینٹر میں، اور اس کے علاوہ کانسرٹس، winning trips to Mexico on chief executive yacht 60-foot yacht private yacht پہ وہ میکسیکو کا ٹرپ اویل کر سکتے تھے. In summary, Home Loan Center utilizes a performance management system focusing on outcomes or results in order to motivate employees and bring about business results. The company looks at what is produced in the work rather than behaviors or how the jobs gets done. Dear students, آج ہم نے ٹرائٹ اپروچ، بیہیویئر اپروچ اینڈ ریزلٹ اپروچ، تین اپروچز ڈسکس کی ڈیٹیل میں. یہ تینوں اپروچز پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں پرفارمنس میئر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان ڈفرینٹ سچویشنز. آل دا تھری اپروچ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ تینوں اپروچز پرفارمنس کو میئر کرتی ہیں. ٹرائٹ اپروچ میں ہم نے پڑھا کہ اٹ ایمفیسائزز انڈیویجول ٹرائٹس آف امپلائیز. بیہیویئر اپروچ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح امپلائیز جو ہیں وہ اپنی جاب پرفارم کرتے ہیں، ہاؤ امپلائیز ڈو دا جاب. And the result approach in the end emphasizes what employees produce. ان تینوں اپروچز کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں اور ایگزامپلس کے ساتھ. ٹرائٹ اپروچ جو ہوتی ہے وہ ایمفیسس کرتی ہے آن اسٹیبل ٹرائٹس، اور یہ بیس کرتی ہے آن دا ریلیشن شپ بٹوین ٹرائٹس اینڈ پرفارمنس، یعنی کہ ٹرائلس اور پرفارمنس کے ریلیشن شپ کو دیکھتی ہے. اس اپروچ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت سی کمپنیز اس اپروچ کو اپناتی نہیں، کیونکہ ٹرائٹ اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسٹیبل ٹرائٹس پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ یہ اسٹیبل ٹرائٹس جس میں کگنیٹو اور پرسنالٹی ٹرائٹس ہوتے ہیں یہ اوور دا پیریڈ آف ایک لائف سپین ایک امپلائی کے چینج ہو جائے، یعنی کہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح کہ یہ ٹرائٹس چینج ہوں. اسی طرح اسی کی وجہ سے اکثر کمپنیز بیہیویئر اور ریزلٹس اپروچ کو اپناتی ہیں ان چیکنگ اور میئرنگ دا پرفارمنس آف امپلائی. ٹرائٹ اپروچ صرف ایک ہی سرکمسٹانس میں یوزفل ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کمپنی نے ڈراسٹک قسم کے اسٹرکچرل چینجز کر لیے ہیں اپنے اسٹرکچر میں، آرگنائزیشن اسٹرکچر میں، تو ایٹ دیٹ ٹائم ایچ آر کا یہ کام ہوگا وہ آن دا بیسس آف ٹرائٹ اپروچ وہ امپلائیز کو ری ایلوکیٹ کریں ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم the Triad approach will play an important role in reallocating the employees to different departments of the organization. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا behavior approach کہ what employees do on the job، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ سب سے مناسب اس وقت ہوگی اپروچ اڈاپٹ کرنا جب employees take a long time to achieve the desired outcomes،
یعنی کہ ایک ڈیزائرڈ ریزلٹس اور آؤٹ کمس کو اچیو کرنے کے لیے امپلائز کو بہت زیادہ ٹائم لگے. اور جب لنک بٹوین بیہیویئر اینڈ ریزلٹ از ناٹ نون، یعنی کہ بیہیویئر اور ریزلٹ کے درمیان میں لنک کوئی نون نہ ہو، آؤٹ کمز اکر ان ڈسٹنٹ فیوچر، آؤٹ کم جو ہے بہت دور جا کے فیوچر میں، یعنی کہ اگر 2 مہینے کا ٹارگیٹ ہے تو 12 مہینے میں اچیو ہو. اور پور ریزلٹس وچ آر ڈیو ٹو کازز بیونڈ امپلائز کنٹرول، یعنی کہ پور ریزلٹ ہوں پرفارمنس کے امپلائز کے اور وہ امپلائی کے کنٹرول سے باہر ہوں. اور یہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنا، بیہیویئر اپروچ کو، جب یہ تمام چاروں چیزیں یا کنڈیشنز کسی بھی خاص کمپنی میں موجود نہ ہوں یا سینیریو میں موجود نہ ہوں. دین وی ہیو ڈسکسڈ in the end we have discussed result approach. کہ result approach emphasizes the outcomes and results produced by the employees, or it is most appropriate one, circle skilled and necessary behaviors. Behavior and results obviously related, consistent improvement in results over time, and many ways to do the job right. یہ تینوں اپروچز ہم نے ڈسکس کی اور دین ہم نے کیس ایگزامپل سے بھی ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کل تک اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ تھینکس.